والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحجة عند ربهم وعليه غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک کی 3 آیتیں ہیں سورہ شورى کی۔ 2 لفظ ہیں اس میں، یمارون کسی چیز کے بارے میں اپنے اندر شک پیدا کر کے فیصلہ کرنا، کسی شک کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یماری ہے۔ اچھا، داحضۃ باطل، کوئی چیز باطل ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، جھوٹ، کسی چیز کا جھوٹا ہونا بھی داحضہ کہتا ہے۔ آیات کا ترجمہ سن لیجیے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو ان کے جھوٹ، ان کی حجت باطل ہو جاتی ہے اللہ کے ہاں۔ وَعَلَيْهِ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان لوگوں پر اللہ غصہ بھی ہوگا اور اللہ ان کو سخت عذاب بھی دے گا۔ اللہ الذی، حالانکہ اللہ وہ ذات ہے، انزل الکتاب بالحق والمیزان، جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمائی اور ترازو قائم کیا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ جانتے ہیں کہ شاید قیامت بہت قریب ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو لوگ قیامت کو مانتے نہیں ہیں وہ اس کی جلدی آنے کے متمنی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ قیامت جلدی آئے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، ایمان والے قیامت کے ذکر سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں ایمان والے کہ قیامت حق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ، خبردار ہو جو لوگ قیامت کے بارے میں شک پیدا کر کے فیصلے کرتے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ بہت دور کی گمراہی کے شکار ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اچھا، قیامت کے بارے میں یہ 3 آیتوں کا تعلق۔ اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہیں؟ اللہ کے بارے، یاد رکھو اللہ کی ذات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہے، البتہ یہ اللہ نے بتایا کہ قل واللہ، اللہ ایک ہی ہے، لیکن انسان اپنے حد پر سوچتا ہے، وہ یہ سمجھتے شاید اللہ بھی انسان کی طرح جسم رکھتا ہے، اللہ بھی مکان میں آتا ہے۔ یاد رکھو اللہ جسم سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، زمانے سے بھی پاک ہے، اور جنس سے بھی پاک ہے، ٹھیک ہے نا، مرد عورت ہونے سے بھی پاک ہے، مذکر مؤنث ہونے سے بھی پاک ہے۔ یاد رکھو یہ جو لوگ اللہ کے بارے میں اوٹ پٹان کی بحث کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، فرمایا کہ اللہ کے بارے میں جو لوگ بےہودہ گفتگو کرتے ہیں اور اللہ کے کبھی اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، کبھی اس طرح کے غلط جو نام ہے اللہ کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ داحضۃ عند ربہم، ان کے سارے دلیلیں اللہ کے سامنے باطل ہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں اللہ کو، تو کیا اس کے بارے میں بول سکیں گے؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا نور اللہ ہے۔ اس نور کی آپ کیا ڈیفینیشن کریں گے؟ نور کی کیا آپ تعریف کریں گے؟ کیسے ہے؟ ہاں، اللہ کی صفات کو اللہ جو ہے اپنے صفات کا قرآن میں، حدیث میں آپ سے سامنے اللہ کی صفات کا ذکر کیا۔ اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کو، اللہ کی معرفت کو، اللہ کی پہچان کو انسان حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ جو
اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرتے ہیں ان پر اللہ غصہ بھی ہوگا اور ان کو سخت عذاب بھی دے گا۔ تو اللہ کی ذات کو اس طرح کا جو نہ بحث مباحثہ کا، اسی لیے شریعت میں جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ قسم بار بار کھانا جائز نہیں ہے، بار بار قانون کے لیے اللہ کی نام کی قسم کھانا یہ اللہ کے نام کی توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ایسے ہلکی چیز تھوڑی ہے کہ بھئی ہر بندہ اپنے معاملات کے لیے اس کو قسم کھانا شروع کرے۔ اللہ بہت بڑی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور یہ سارا نظام چلا رہی ہے، کتنے اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے غصے کا شکار ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے خود بتایا اللہ وہی اللہ ہے جس نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ قرآن نازل کرنے والا اللہ ہے، ترازو کو قائم کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن کی وجہ سے آپ کے اندر کے دنیا میں توازن آ جاتا ہے اور ترازو کی وجہ سے آپ کے باہر کی چیزوں میں عدل اور انصاف قائم ہو جاتا ہے۔ قرآن آپ کو بیلنس کرتا ہے، آپ کے اندر سے آپ کے ایمان کو بناتا ہے، آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ کے اخلاق کو بناتا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا امی عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا بیٹا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن تو میں پڑھتا ہوں، اور میں کہ قرآن میں شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ ہے یہ آپ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ تو ایمان کو بھی بناتا ہے قرآن، اندر توازن قائم کرتا ہے، اخلاق کو بھی بناتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے ترازو کو نازل کیا ہے۔ ترازو ایک علامت ہے عدل اور انصاف کی۔ اللہ خود عادل ہیں، انصاف کرتے ہیں، اپنے بندوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، کمی بیشی نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ ترازو کو قائم رکھنے کا قرآن میں کئی جگہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، وہی اللہ ہے جس نے ترازو کو قائم کیا۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت قریب ہے، یقیناً قیامت قریب ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹ نہیں بتایا کہ فلاں 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 تاریخ کو قیامت آنے والی۔ فرمایا کہ قیامت تو آنے والی ہے، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں، آپ سے بڑی محبت ہے۔ کیا ہے؟ آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو فرمایا کہ میری محبت آپ کو جنت تک پہنچا دے گی۔ قیامت کی تیاری امپورٹنٹ ہے، ضروری چیز قیامت کی تیاری ہے اللہ تعالیٰ۔ اور قیامت کی تیاری کوئی الگ چیز نہیں ہے، آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یہ قیامت کے آخرت کی تیاری ہے۔ اصل آپ سچ بولتے ہیں، معاملات کو صحیح کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ کی آخرت بنتی رہتی ہے، روزانہ بنتی ہے۔ جب ان دینی اعمال کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو آخرت کی تیاری رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ زندگی ہمیشہ یہ دنیا میں ہم نے ہمیشہ تھوڑا رہنا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے آپ میں سے ایک بندہ بھی دنیا میں ہی نہیں آیا تھا، 100 سال بعد پھر ہم غائب ہو جائیں گے، ہمارے سے کوئی ہو رہا ہے۔ نظام تو یہی ہے۔ تو آخرت کی تیاری اللہ کا دین ہے، آخرت کی تیاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آخرت کی تیاری قرآن، اس کی تلاوت اور اس کے اوپر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ عطا فرمایا۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا جو لوگ آخرت کو مانتے نہیں ہیں وہ بڑی جلدی مچا رہے ہیں کہ بھئی جلدی قیامت آ جائے، جلدی قیامت آئے، حالانکہ مانتے تو وہ نہیں ہیں۔ فرمایا کہ جو مسلمان آخرت کو قیامت کو مانتے ہیں مشفقون، وہ ڈرتے ہیں اس سے کہ قیامت قائم ہو جائے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو جائے۔ مومنین کے ایمان کی وجہ سے وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، اور جو جاہل لوگ آخرت کو مانتے نہیں وہ مذاق میں گناہ کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گا۔ اللہ نے پھر بتایا جو لوگ قیامت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں اور شک کے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ انتہائی گمراہ ہیں
اور دور کی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتب علینا ویسر لنا امورنا فی الدنیا والآخرہ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد۔